اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اولم یروا، حمزہ استفہام کا اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھا، الہ کی طرف، ما خلق اللہ، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، کیا اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں کی طرف دیکھتے نہیں؟ کسی بھی چیز کیے یتفیأ، فیئن کے معنی ہوتا ہے سایہ کا، سایہ کو فی کہتے ہیں نا، یتفیأ سایہ کا بڑھنا، ظلالہ اس کا سایہ، من شیء ظلالہ کسی بھی چیز کا سایہ بڑھنا، عن الیمین والشمائل، یتفیأ فیفیء، تفیأ یتفیأ کے معنی ہوتے ہیں سایہ کا جھکنا، سایہ کا پڑھنا، باب تفاعل سے ہے یہ، سایہ کا جھکنا اور سایہ کا پڑھنا، عن الیمین دائیں طرف سے، والشمائل اور بائیں طرف سے، سجداً للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم واو حالیہ ہے اس حال میں کہ داخرون، دخر یدخر کے معنی چھوٹا ہونا، ذلیل ہونا، عاجز ہونا، وہم داخرون اس میں فاعل کا صیغہ ہے اس حال میں کہ وہ اپنی پستی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی پستی کا اظہار کر رہے ہیں. مطلب کیا ہوا، اس سے پہلے جو ان مشرکین کی باتیں تھی کہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے، ان کی باتیں ہوئی، اور اب یہاں کائنات کی مثال ان کو دی جا رہی ہے کہ بھائی تم ایک انسان ہو جو سرکشی کی طرف مائل ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں کائنات کی چیزوں کو دیکھو تو ہر چیز اللہ کے حکم کے فرمان بردار ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی. مثلا سورج نکلتا ہے، سورج جہاں ہوتا ہے جتنا سایہ ہونا چاہیے چیز کا جس نسبت سے، اسی نسبت سے سایہ ہے، آج بھی ہے کل بھی ہے. سورج جہاں پڑتا ہے، جس جگہ پڑا ہے آج، جہاں سایہ ہے اتنا ہی سایہ کل بھی ہوگا اس کا. کائنات میں کوئی چیز جس حکم کے مطابق اللہ نے لگائی ہے، جس کام پہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے، تابع اور فرمان بردار ہے، اللہ کے حکم کے فرمان بردار ہے. اب صرف تم انسان ہی ہو کہ تمہیں صرف اختیار دیا گیا ہے تھوڑا سا، تو اس کا ناجائز فائدہ تم اٹھا کے سرکشی پہ اتر آئے ہو کہ کائنات کی دوسری چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جو سجدے میں ہے اللہ کے، سجدے میں ہے اللہ کے. تو اللہ کا یہ سجدہ کس طرح کا ہے؟ ایک تو سجدہ کا مطلب انتہائی عاجزی اور خشوع کی حالت میں اللہ کے حکموں کے تابع ہونا، اللہ کے حکموں کے مطابق سب کچھ کرنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا. ایک تو سجدے کی یہ آخری حالت ہے، اور ایک ممکن ہے کہ ظاہری حالت میں بھی سجدے ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، لیکن تم اس کو آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو یہاں فرما دیا کہ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، اِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ، کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کا سایہ
پڑھتا ہے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، کیسے سجدن للہ، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ اپنی پستی ظاہر کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سجدے کیا دونوں میں نے بتا دیا کہ جو سجدے کا کیا مطلب ہے۔ من دابتن، دبا یدوب کے معنی زمین چلنا، من دابتن جاندار، ہر جاندار چیز، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ انسان تم ہو کہ کوئی طاقت آ گئی، گھمنڈ میں آ گیا اور تکبر کرنے لگا۔ یہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اعلیٰ مخلوق ان مخلوقات میں سے فرشتہ ہے، ملائک ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کا تابع ہے اور وہ تکبر نہیں کرتا۔ یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر رب سے خوف کھاتے ہیں۔ یخافون، خاف یخافو، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، ان کے اوپر سے، یعنی ان کی شان اوپر ہے ان سب کے، اس رب کی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یفعلون، وہ کرتے ہیں، ما، وہ، یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو ان کو حکم ملتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لا تتخذوا، اتخاذ پکڑنا، بنانا، الہین، دو الہ، اثنین پھر تاکید کے لیے ہے، الہین سے ہی بات پوری ہو جاتی تھی، اثنین اس کی تاکید کے لیے ہے کہ دو الہ مت بناؤ، یعنی مطلب یہ کہ کم از کم تعداد بتائی نا کہ دو مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو اور معبود مت بناؤ، دو معبود مت بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، یقیناً بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ ہی سے تم ڈرو، رہبا یرہبو، خوف کھانا، ڈرنا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ مفعول کو مقدم کیا تو اس میں کیا حصر اور تاکید آ جاتا ہے کہ مجھ ہی سے تم ڈرو، فَارْهَبُونَنِي، مجھ سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس میں تاکید آ گئی کہ مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے، لام ملکیت کے لیے، کہ لہو، اسی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدین، اور اسی کے لیے دین ہے۔ واسبہ، وسبا، یسبو، ضربا، یضرب سے کے معنی لازمی طور پر کام ہونا، لازم ہونا اور ہمیشہ ہونا۔ الدین واسبہ، ہمیشگی کی عبادت، مفسرین اس کا محاورتی ترجمہ دین سے عبادت کرتے ہیں، یعنی اسی کے لیے ہمیشگی کی عبادت ہے۔ اب غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو؟ کیا افا، کیا تو غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تتقون، تم ڈرتے ہو، تو اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہو۔ وما بکم، اور جو تمہارے پاس ہے، وما، اور جو بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت، نعمتوں سے، فمن اللہ، سو اللہ کی طرف سے۔ دیکھو تھوڑی تھوڑی چیزوں کے پیچھے ہم کبھی اے سی، ڈی سی، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، فلاں، مشیر، ان کے پیچھے بھاگتے، حالانکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور اس بدن سے باہر کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے مہیا کی گئی ہیں انسان کو؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فمن ثم اذا، پھر اس کے بعد بھی، ثم، پھر، اذا مسکم، مس یمس، پہنچنا، تمہیں پہنچتی ہے تکلیف، فالیہ تجرؤون، تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، روتے دھوتے ہو، تو اسی سے مانگتے ہو۔ چیخ چلانا، ذرا یجرؤ کے معنی چلانا، چیخنا، گڑ گڑانا، تو اسی کی طرف گڑ گڑاتے ہو، یعنی دعائیں کرتے ہو اس اللہ سے ہی۔ جب کوئی دیکھو عام انسان کی حالت بھی یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بہت پریشانی، ادھر ادھر بھاگتا ہے، سمجھتا ہے کہ کہیں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے بس روتا ہے، دھوتا ہے۔ جب اللہ اٹھاتا ہے وہ تکلیف تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا کشف الضر، پھر جب کشف یکشف کے معنی
کھولنا ہٹانا الذر تکلیف کو. جب ثم اذا کشف الذر جب وہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے عنکم تم سے اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک فریق تم میں سے ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. شرک کرتا ہے کہ شرک تو ایک تو عبادت میں بھی شرک ہے, بعض دفعہ اقوال میں بھی شرک ہے. یہ فلانا نے کیا, یہ فلاں نے کیا, ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. فریق منکم کہا مشرکین میں سے ایک فریق, سارے ہی نہیں, کیونکہ ان میں سے کچھ متاثر ہو کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر ہوتے نہیں, دوبارہ اپنے اس بغاوت پہ ہی ادھر آ جاتے ہیں. اذا فریق منکم بربہم یشرکون تو اچانک اذا کیا ہے, مفاجاتیہ ہے, فجائیہ ہے. اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. کیوں؟ لیکفروا تاکہ وہ انکار کرے, یا کفران سے اگر لے لیں تو ناشکری کرے, بما آتیناہم اس چیز کا جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس کی ناشکری ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کی پھر کیا ہو جاتی ہے؟ ناقدری ہو جاتی ہے. فتمتعوا تو تم مزے اڑاؤ, یعنی زندگی گزارو. تمتع پہلے گزرا ہے لفظ, بس تم زندگی گزارو یعنی تم مزے اڑاؤ. فسوف تعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اب ان کی حالت کیا ہے؟ شرکیہ حالت انتہا درجے کی یہاں ہے کہ وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں لما اس کے لیے لا يعلمون جو جانتے ہی نہیں, نصیبا مما رزقناہم حصہ اس میں سے جو ہم نے اس کو دیا ہے. یعنی ہم جو چیز اس انسان کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ کا حصہ دار منت مان کے, کسی نظر نیاز مان کے, کسی مخلوق کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں. کبھی قبروں کے اوپر, کبھی چوپایوں کے لیے, کبھی بتوں کے لیے, اپنے معبودوں کے لیے حصہ بناتے ہیں اس کے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ کہ جس سے وہ جانتے ہی نہیں. کون نہیں جانتا؟ یا تو یہ جس کو دیتے ہیں یہ دینے والے مشرک نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, یا وہ جن کو دیا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے. سمجھ گیا؟ وَيَجْعَلُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور کر دیتے ہیں حصہ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. لما لا يعلمون ان کے لیے جن کو وہ جانتے ہی نہیں, جو وہ جانتے ہی نہیں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تحصیلدار صاحب. وَيَجْعَلُونَ نَصِيبًا اور حصہ بناتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ نَصِيبًا اور حصہ بناتے ہیں کس چیز میں سے؟ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے حصہ بناتے ہیں. کس کے لیے حصہ بناتے ہیں؟ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ اس کے لیے کہ جس جو جانتے ہی نہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تحصیلدار صاحب وہ شرط تاللہ اللہ کی قسم لتسألن یقیناً تم سے باز پرس ہوگی, تم سے پوچھا جائے گا کس چیز؟ عن ما کنتم تفترون اس چیز کے بارے میں جو کچھ تم جھوٹ گھڑتے تھے. افترا جھوٹ گھڑنا, جو تم جھوٹ گھڑتے تھے اس کے بارے میں اللہ کی قسم تجھ سے پوچھا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سبحانہ اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. یہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ اور بناتے ہیں اللہ کے لیے البنات بیٹیاں. سبحانہ فوراً اس کے بعد کہا پاک ہے اللہ کی ذات اس سے. یہ سبحان اللہ ہم اردو میں کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اس سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں. اشتہا شہوت سے چاہنا, یعنی اپنے لیے تو جو چاہتے ہیں وہ ہے ان کے لیے, اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. دیکھو ظلم کی انتہا کیا ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا شرک ہے. اور اولاد میں سے بھی پھر اس سے گھٹیا درجے کا یہ ہے
کہ بیٹیاں اپنی پیدا ہوں تو خفا ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹیاں ہونا عیب کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا تو اس کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے تو اپنی خواہش کے مطابق چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُّهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بِالْأُنْثَى، بیٹی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ۔ ظَلَّ، باتا، اصبح، امسا، یہ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، یہ افعال ہیں جس کے معنی ظل ہونا، ظل دن کے وقت ہونا، امسا رات کے وقت ہونا، اصبح صبح کے وقت ہونا، باتا رات کے وقت ہونا، یہ اس کے لفظی معنی ہو گئے۔ لیکن یہ لفظ، یہ افعال استعمال ہوتے ہیں ہونے کے معنی، ظل ہو گیا، وجہہ اس کا چہرہ، مسودہ سیاہ۔ جب ان کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ کظیم، کظما یکظم، غصہ پی جانے کو کہتے ہیں نا، کاظم، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جائے، کظیم صفت مشبہہ ہو گیا، تو خوب اندر ہی اندر گھٹنے والے، اور اندر ہی اندر گھٹتے ہیں، گڑتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اندر ہی اندر گڑتے ہیں۔ تو جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کی تو حالت یہ بنتی ہے، اور پھر اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ بے اول تو اللہ کی اولاد ہونا کتنا بڑا شرک، یہ کہنا، اور پھر اولاد میں سے بھی جن کو وہ اپنے لیے نہیں چاہتے وہ اللہ کے لیے بنا دیتے ہیں۔ یتوارا من القوم، توارا یا توارا باب مفاعلہ سے ہے، یواری وارا یواری مواراتن، یواری سوآتہما پڑھا ہے نا، چھپنے کے معنی، چھپانے کے معنی آتے ہیں۔ یتوارا چھپنا، چھپنا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، چھپتے ہیں لوگوں سے اس برائی سے جس کی ان کو خوشخبری دی گئی ہے، یعنی جو خوشخبری ان کو دی گئی ہے اس کو برا سمجھ کے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون او یدسہ فی التراب، امسک یمسکو رو کے رکھنا، علی ہون، ہون کے معنی ذلت، کہ اس کو ہم ذلت کے ساتھ رکھیں، دس یدسو دبانا، دفن کرنا، فی التراب زمین میں، مٹی میں، یہاں دس یدسو ملانا اور دفن کرنا، یدسو فی التراب، یا ہم اس کو دفن کر دیں مٹی میں۔ یعنی اس بیٹی کے بارے میں اہل عرب میں ایسے قبائل تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم اس کو رکھیں گے تو ہمیشہ کے لیے شرمندگی ہے، اس شرمندگی کو برداشت کریں یا اس کو گاڑ دیں زمین میں مار کر یا زندہ۔ بیٹیوں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے، اور اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ الا، یاد رکھو، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ یہ طے کرتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو یہ بات بناتے ہیں، جو طے کرتے ہیں، یہ بہت ہی برا ہے۔ وہ کیا برا ہے؟ ایک تو اللہ کے لیے بیٹیوں کا ثابت کرنا یہ برا ہے، اور دوسرا یہ بھی برا ہے کہ جو بیٹیاں ان کی پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں یہ کتنا اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کے بارے میں کہتے ہیں جس عورت کی کے پیٹ سے سب سے پہلے بچی پیدا ہو جائے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، عورت بابرکت ہوتی ہے، اور جس ماں باپ کے بچیاں زیادہ ہوں اور ان کی صحیح تربیت کرتا ہے تو جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ اور دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو بیٹے جب اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، بیٹا ہونا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، لیکن بیٹی اور بیٹے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو ماں باپ جن کا انتقال ہوا ہے، بیٹے تو اپنے دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، ان رحمتوں کے تو ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل کہتے ہیں، مثال کو بھی کہتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ ہونا، مثال، اور مثل حالت کو بھی کہتے ہیں، بری حالت ہے۔ یہاں مقابلتاً بتایا جا رہا ہے کہ ایک حالت
اللہ کی ہے جو خالق ہے، ایک حالت مخلوق کی ہے جو انسان ہے. تو جو انسانوں میں سے اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ان کی حالت کتنی گندی ہے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ برابر بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں. اور یہاں کہتا ہے کہ وہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مثل السوء بری مثال ہے ان کی، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی مثال تو بہت ہی اعلیٰ ہے. اللہ کی صفت تو بہت ہی اعلیٰ ہے. صفت، حالت، کیفیت، مثال، ان تمام معنوں میں اللہ کی صفات تو بہت اعلیٰ ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. العزیز غالب ہے، اب بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، اتنا غلبہ ہے کہ ان مشرکون کو ابھی ختم کر سکتا ہے. لیکن الحکیم حکمت والا ہے کہ ان کو ڈھیل لیتا ہے ایک مدت تک، جس کے بارے میں آتے لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. تو وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے. کافی ہے.